میرے ہادی میرے رہبر میرے سردار خواجہ ہیں میرے مونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پر پروگرام آفتاب چشت۔ آپ جانتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے اس موقع پر ARYQ TV نے سال ہے گزشتہ کی طرح ان سال بھی حضرت خواجہ ہنداں شہ کیواں جناب کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیا۔ خراج عقیدت آپ کی خدمات، آپ کی تبلیغ دین، آپ کا کردار، آپ کی حیات اور آپ کی سیرت کو پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کو مطمع نظر بنا کے اپنے سامنے پیش نظر رکھ کر آپ کے جو نقوش پا ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کی اس ٹیلی ویژن ونڈو کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ نظم و نثر کا بھی امتزاج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور طریقت و عقیدت کی صورت میں بھی آپ سوز و ساز بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ وہ سماع کی بھی ایک محفل ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سماع سے متعلق جو گفتگو ہے، معرفت خداوندی کی جو اصل حقیقت ہے، وہ بھی علماء کرام آپ کی خدمت میں پیش کریں مختلف پروگرامز کے ذریعے۔ بہرحال آفتاب چشت میں ہم خواجہ معین الدین سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات و خدمات اور تعلیمات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو آج عشق و عرفان ہمارا ٹائٹل ہے، اور یہ ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجالس میں ہونے والی جو گفت و شنید ہوتی تھی اس سے متعلق اقتباسات روزانہ آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور اسی سے متعلق سوال قائم کر رہے ہیں وقت کے بہترین علماء کرام سے۔ اور آج بھی ماشاءاللہ آپ کے ہمارے ہر دل عزیز علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ اپنے علم و آگہی کے ذریعے لوگوں تک منتقل فرما رہے ہیں۔ میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں جناب مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کا، اور جناب صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب کا، اور ممتاز ثنا خان جناب قاری اسد الحق صاحب کا۔ آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے، اور عرس خواجہ غریب نواز کی سبھی کو مبارکباد۔ میں حضور اگر آپ کی اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاری اسد الحق صاحب سے گزارش کرو، اس سے آغاز ہو تو پھر ہم گفتگو کا سفر۔ بسم اللہ۔ در جو کرد منزل جانا جانا محمد صد در کشادہ در دل از جان محمد از جان محمد مستغرق گناہ ہر چند گزر مستغرق گناہ ہر چند گزر خواہ پژمرد چون گیا ہے باران با محمد باران ما محمد ما طالب خدا
طالب خدا بر دین مصطفیٰ بر درگہش گدائیں سلطان با محمد سلطان ما محمد در جان چو کرد منزل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ خود بہت عمدہ پڑھا، اللہ خوش رکھے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نعت، اور پھر اس کو اس احساس اور اس فیل کے ساتھ، مطلب الفاظ کا جو تاثر ہے وہ کیسا قائم کیا قاری اسد الحق صاحب، اللہ قبول فرمائے. میں مفتی محمد سہیل اعظم جلی صاحب، دل تو کرتا ہے خواجہ صاحب کے کلام سے ہی جڑ کے بات کی جائے، لیکن بہرحال میں چونکہ اقوال پیش نظر ہیں ان کے اور تلامذہ کے ساتھ جو آپ کی گفتگو شنید ہوتی تھی. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عارف اہل فضل ہیں اور اللہ رب العزت کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں. مجھے وہ شعر یاد آتا ہے جو ایک موقع پر آپ نے خواجہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موقع پہ پڑھا تھا کہ یاد او سرمایہ اماں بود ہر گداز یاد او سلطان بود. یہاں تو ان کے ساری کا عالم یہ ہے کہ مستغرق گناہم کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں عارف اہل فضل. اور مفتی صاحب ایک بات اور ضرور شامل کیجیے گا، کبھی ان ہستیوں نے یہ نہیں کہا کہ میں عارف ہوں، بلکہ کہا کہ عارف یہ ہوتے ہیں خدا کے لیے تم عارف بنو اپنی ذات. اور جب اپنی ذات کی بات آئی تو کہا مستغرق گناہم. اللہ اکبر. اللہ کی یاد کیسے دیکھتے ہیں خواجہ صاحب کو اس عملی تصویر اور اس قول کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو مبارکباد ہے کہ خواجہ خواجگاں، خواجہ ہند عطائے رسول فی الہند، سبحان اللہ سبحان اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں ہم بلکہ پوری دنیا خواجہ غریب نواز کے آئے ہے سبحان اللہ. اور ہر کسی کو عطا فرماتے ہیں، غریبوں کو بھی عطا فرماتے ہیں، امیروں کو بھی عطا فرماتے ہیں، اپنوں کو بھی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے بیگانوں کو بھی عطا فرماتے ہیں. سبحان. اچھا، اب یہاں پر عام طور پر جب خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی سیرت طیبہ کی بات آتی ہے، آپ کی پیدائش، آپ کا وصال، اور پھر آپ کے کچھ علم کی باتیں، علم کے حسن کی باتیں، ریاضت مجاہدات، پھر کچھ کرامات کا ذکر ہوتا ہے. صحیح. لیکن یہ بھی ہونا چاہیے، ضروری ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی تعلیمات کیا ہیں. بالکل صحیح. ہاں، اور تعلیمات ہمیشہ مجالس سے ہی ظاہر ہوتی ہے، صحیح، آپ کے فرمودات سے بھی ظاہر ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا پیارا جو جملہ ہے کہ عارف اہل فضل ہیں اور وہ اللہ کی محبت میں مستغرق رہتے ہیں. مطلب اس سے بڑا کوئی فضل ہی نہیں ہے اللہ کا. بظاہر یہ دو جملے ہیں، دو جملے ہیں بظاہر، لیکن ان دو جملوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ مثال ہم دیتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند فرما دیا. واہ. عارف کو صوفیاء کے نزدیک اگر دیکھا جائے تو عرفاء کی بڑی تعریفات کی گئی ہیں، عارف یہ ہوتا ہے، عارف یہ ہے، لیکن اس کا لب لباب اگر ہم دیکھیں سمجھیں تو یوں سمجھ لیں کہ عارف جو ہوتا ہے نا، اس کو اپنے وجود کے ہر گوشے سے یہ یقین ہو جاتا ہے، یہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے. بے شک. اور سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، اور اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. جی عارف کو یہ یقین ہو جاتا ہے. اب تھوڑا سا اس عارف کو مزید خواجہ صاحب علیہ رحمہ کے اقوال سے ہی دیکھا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ عارف وہ ہوتا ہے کہ تمام جہاں کو جانتا ہو اور اپنے علم و فہم سے لاکھوں معانی ایک جملے میں بتا سکتا ہو، اور پھر ہمہ وقت محبت کے دریا میں مجزن رہے، مشغول رہے، تاکہ مختلف قسم کے موتی وہ نکال سکے اور دیدہ ور جو جوہری ہوتے ہیں ان کے سامنے پیش کر سکے.
اچھا پھر مزید عارف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عارف وہ ہوتا ہے جو سوتا ہے تو خیال یار میں ہوتا ہے، ہائے ہائے، جو جاگتا ہے تو اپنے دوست کے خیال میں جاگتا ہے، کیا بات، جو اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اور اس کی تائید آپ دیکھیں قرآن کریم میں ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم سبحان اللہ، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، سبحان اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہائے ہائے، کب کھڑے ہوئے ہیں تب بھی خیال جو یار ہے نا دوست ہے اس کے خیال میں ہے، کی یاد، بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی اسی کی یاد میں ہیں، واہ، اپنی کروٹوں پر ہیں واہ، تب بھی دوست کے خیال میں ہیں، واہ، اور ہمیشہ وہ زمین و آسمان میں تفکر کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، اور پھر عارف کو مزید بیان فرماتے ہیں، یہ خاص کر صوفیاء کے لیے ہے، اہل تصوف کے لیے ہے، فرماتے ہیں کہ عارف وہ ہوتا ہے جس پر کئی ہزار ملک پیش کیے جائیں، اس میں کئی ہزار لاکھوں چیزیں پیش کی جائیں، لیکن وہ دوست کی یاد میں اتنا مستغرق ہو کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، اسے عارف کہتے ہیں۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ عرفان کی ایک منزل ایسی آتی ہے کہ عارف ایک قدم اٹھاتا ہے تو حجاب عظمت تک پہنچتا ہے، کیا بات، دوسرا قدم حجاب کبریا تک پہنچتا ہے، اور تیسرا قدم اٹھاتا ہے تو اپنے مقام پر آ جاتا ہے، اسے عارف کہا جاتا ہے۔ اچھا اب اس کو ذرا سا ہم دوسرے اس میں لیں کہ کیونکہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مجالس فرماتے ہیں نا تو آپ کے مخاطبین صوفیاء بھی ہوتے ہیں اور عوام الناس بھی ہوتے ہیں، تو عوام الناس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ سے جڑ جانا کسی انسان کے لیے، کسی مخلوق کے لیے کچھ کرنا مروت ہے، مروت کا تقاضا ہے، لیکن سارے کام اللہ کے لیے کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کیا بات، اور آخری بات میں عرض کروں گا کہ اللہ سے جڑنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے، یہاں پر ایک عوام الناس کو تربیت فراہم کر رہے ہیں کہ دیکھیں من حسن الاسلام ترک ما لا یعنیہ، جب تم اس کے ساتھ جڑ گئے ہو تو فضول کاموں میں اپنا وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ یہاں تک کہ میں کہوں گا کہ دینی معاملات میں بھی اپنے مفاد کو استعمال کرتے ہو، بعض اوقات دین کے نام پر اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے تم بدعات کا ارتکاب کرتے ہو۔ چھوڑ دو ساری چیزیں، جب اللہ سے جڑ چکے ہو تو لایانی باتیں بھی چھوڑ دو، لایانی کام بھی چھوڑ دو۔ بہت اچھے مفتی صاحب، بہت ماشاءاللہ۔ اور عارف کون ہوتا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال کی روشنی میں ہم نے جانا۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے ایک وقفہ درمیان حائل ہوا چاہتا ہے۔ حسرت موہانی نے کہا تھا نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے وہ کیوں نہ خوبی قسمت پہ اپنی ناز کرے۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے خصوصی پروگرام آفتاب چشت نشریات میں آج عشق و عرفان پر ہم بات کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ کے کچھ اقوال ہیں جو میرے سامنے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عارف کا کمال یہ ہے کہ وہ راہ حق پر گامزن رہتا ہے یا راہ حق پر گامزن رہے، اس طرح کا آپ کا قول مبارک ہمیں سننے میں آتا ہے۔ اور وہ ڈاکٹر صاحب جو مطلب کیا خانقاہیں تھی کہ عام آدمی آتا تھا ابدال بن کے چلا جاتا تھا، مطلب تربیت ایک ریفریشر کورس تھا، اسپریچول ریفریشر کورس تھا۔ اور آج خانقاہ وہ ظاہر ہے اقبال نے مجبور ہو کر ہی کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ تو حضور قبلہ یہ خانقاہ جس میں تربیت کا معاملہ یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے عارف ہوتا کون ہے، اور قول بھی ایسا دل سے نکل کے دل پہ رقم بند ہو رہا ہے کہ پھر عارف بن کے ہی اٹھ رہا ہے سامنے والا۔ ارشاد فرمائیے، پہلے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس قول مبارک کی روشنی میں غریب نواز کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح سلطان ہند حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی یاد میں یہ پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ۔ عارف کا آپ نے جو اصطلاح استعمال کی ہے، بزرگان دین کے ہاں کہیں یہ اصطلاح عارف کے حوالے سے ہوتی ہے، کہیں فقیر کے حوالے سے ہوتی ہے، کہیں درویش کے حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ تو ولی، عارف، فقیر، درویش، یہ ساری اصطلاحات جو ہے اللہ والوں کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، اہل اللہ کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ اور یقیناً حضرت خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ عارف حق میں اپنے درجہ کمال کو پہنچے، بے شک، اور یہ کوئی محتاج تعارف بات نہیں ہے آپ کے حوالے سے۔
یہ جو آپ نے ابھی راہ حق پر گامزن ہونے کے حوالے سے پوچھا ہے، تو دیکھیے ہمیشہ صوفیاء کرام یا اولیاء اعظام وہ راہ حق پر گامزن خود تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ان کا ایک مشن اور ان کا ایک منصب یہ ہے کہ ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ ان کو راہ حق پر ہی گامزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی واہ، خود واہ، اپنے کردار سے بھی سبحان اللہ، اور اپنے گفتار سے بھی۔ واہ، لیکن یہ جتنے بھی عارفان حق ہیں، بزرگان دین نے فرمایا کہ عالم ضروری نہیں ہے کہ عارف بھی ہو، لیکن عارف بیک وقت عارف بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ حق پر گامزن ہونے کا سلسلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے شروع ہو گیا تھا جہاں سے آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت خواجہ سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کی وراثت میں ملے ہوئے باغ کو آپ نے چھوڑا، بالکل، اللہ کی راہ میں اس کو تقسیم کیا اللہ، اور نکل کھڑے ہوئے، ہائے ہائے، تو وہ راہ حق میں ہی تو نکلے تھے آپ۔ بالکل صحیح، وہ کوئی دنیا کے اقتدار میں یا کوئی سیاست میں یا کوئی اور کسی وجہ سے نہیں نکلے تھے، صحیح بات، اللہ کی راہ میں نکلے تھے۔ اور اللہ کی راہ میں راہ حق میں نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آپ خود دینی علوم حاصل کریں، وہ حضرت خواجہ غریب نواز میں نظر آ جاتا ہے کہ راہ حق پہ گامزن ہونے کے لیے آپ نے سفر اختیار کیے، بالکل، کہیں سمرقند ہے، کہیں بخارا ہے، کہیں عراق ہے، وہاں آپ تشریف لے گئے، قرآن مجید کی تعلیم، تفسیر، بلکہ حفظ قرآن بھی کیا، اللہ اللہ، ٹھیک ہے نا۔ جی جی، تو خواجہ غریب نواز صرف ایک صوفی ہی نہیں ہے بلکہ وہ باقاعدہ ایک جید عالم، حافظ قرآن اور ہر طرح کے دینی علوم کا وہ حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ انہوں نے حاصل کی۔ یہ راہ حق پر گامزن ہونے ہی کا ایک مثال ہے، غازی راہ حق سے ہو رہا ہے۔ پھر راہ حق میں آپ جب عارف کی بات کرتے ہیں، جی جی، تو میرے خاندان کے ایک بزرگ گزرے ہیں بہت قدیم، آج سے 85 سال پہلے، ان کا ایک شعر ہے کہ جو کوئی بشر جو یہ چاہے کہ وہ خدا سے ملے، واہ، تو ملنے والے جو ہیں حق سے، ملنے والے جو ہیں حق سے ان سے جا کے ملے، واہ، یعنی جو حق سے ملنے والے ہیں ان سے جا کے ملے۔ واہ، تو اب خواجہ غریب نواز سے جو بھی ملتا رہا صحیح، اس سفر کے اندر، سمجھے، وہ حق اس سے کو اللہ والا بناتے رہے، بے شک، سبحان اللہ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ صحیح، کئی بے شمار آپ نے غیر مسلموں کو اسلام میں داخل فرمایا، بالکل، ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو انہی سے اسلام پہنچا، بڑے بڑے احسانات، یہ رائے حق ہی تو ہے، بالکل ظاہر، یہ بھی رائے حق ہے، بے شک۔ پھر آپ نے دین اسلام کی تعلیمات کو جس طرح سے عام کیا وہ ہمیشہ روز روشن کی طرح آیا ہے، بالکل صحیح بات، کیونکہ آپ نے کوئی بندوق کا سہارا نہیں لیا، بالکل صحیح، اور کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی عارف کسی کو گن پوائنٹ پر تو اسلام میں داخل نہیں کرتا۔ ہاں، لوگ جب اس کے کردار کو دیکھتے ہیں، اس کی گفتار کو دیکھتے ہیں، اس کے اخلاق کو اور محبت کو دیکھتے ہیں، تو وہ خود بخود اللہ کی طرف سے ان کے دل میں آ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھو اور دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ صحیح، تو آپ نے بے شمار غیر مسلموں کو اسلام میں داخل فرمایا۔ صحیح، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں، اب آپ کی رائے حق پر گامزن ہونے کی مثال یہ ہے کہ آپ کی اپنی جو عبادات اور ریاضات ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے کہ آپ روزہ رکھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی دن کے بعد روزہ افطار فرماتے، اس کے علاوہ آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ ضرورت کے مطابق ہوتا تھا، کیونکہ عارف کی زندگی کھانے کے لیے نہیں ہوتی، بالکل صحیح، بلکہ وہ زندگی کو گزارنے کے لیے کھاتے ہیں صرف، بالکل، کھانے کے لیے زندگی نہیں گزارتے، ہاں، تو وہ اتنا ہی بس ضرورت جینے کے لیے مطابق- کھاتے تھے، ہاں، صحیح بات، اتنا کھانے ہی کے لیے نہ ضرورت کے جیتے، مطابق استعمال کرتے ہیں جتنا شکم ان کو سیری نہیں وہاں تو۔ بشری تقاضوں کے مطابق بالکل ٹھیک ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ رائے حق پر گامزن ہونے کی جو مثالیں ہیں بہت خوب، حضرت خواجہ غریب نواز کے حساب سے ہمیں ملتی ہیں۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، آپ کی گفتگو سے مجھے یہ شعر یاد آیا، مدرسے میں عشق کے جس کی کہ بسم اللہ ہو، اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ، اس کا پہلا ہی سبق۔ مفتی محمد سہیل اعظم جدی صاحب، بڑا اچھا ایک قول مبارک حضرت خواجہ صاحب کا یاد آ رہا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عارف وہ ہے کہ دوست کی محبت میں 2 جہاں خرچ کر دے تو بھی وہ اسے تھوڑا اور کم لگے، یعنی 2 جہاں کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس 1 جہاں 2 جہاں، دوست کی محبت کا انداز جو اعلیٰ حضرت نے ریفرنس دیا۔ اور مظفر وارثی نے کہا، جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روش کو دیکھ کر انہوں نے یہ شعر شامل کیا ہے، عارفانہ شعر ہے کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ تو یہ عارفین حق کا یہ والا انداز ایک میرا آپ کا خرچ کرنا ہے مفتی صاحب، مطلب اپنی بساط میں، کیپیسٹی میں، اپنی رسپانسبلٹیز کے بعد باہر دیکھتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ 2 جہاں اس پہ وار کے اور کہتے ہیں کم ہے،
اللہ دیکھیں میں ایک بات عرض کروں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بات ماشاءاللہ فرمائی فقیر اور عارف کے بارے میں. دیکھیں فقیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی مال و دولت نہ ہو، لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کہ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس دو جہاں کا مال و دولت آ جائے اسے کوئی پرواہ نہ ہو، سارا چھن جائے تب بھی کوئی پرواہ نہ ہو، اللہ کے سوا کوئی چیز اس کے سامنے معنی ہی نہ رکھتی، فقیر اسے کہتے ہیں. اور عارف بھی بالکل اسی طریقے سے ہے. اچھا اب یہاں پر جب اللہ کے یعنی دوست کی محبت کی بات آ جائے نا کہ اس کی محبت میں سب کچھ دینا، تو یاد رکھنا کہ خواجہ صاحب، پھر قطب الدین بختیار کاکی، پھر اس کے بعد بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر اس کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا فخر الدین علیہ رحمہ کو جب مکتوب لکھتے ہیں تو اس محبت کو جو ہے نا ڈیفائن کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اتفاق اصحاب طریقت و ارباب حقیقت است، اچھا کہ اہم مطلوب و اعظم مقصود از خلقت بشر محبت رب العالمین است. کیا بات ہے، واہ، کہ اس انسان کی پیدائش کا سب سے بڑا مطلوب اور سب سے بڑا مقصود ہے یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. بے شک، سبحان اللہ. اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو یہاں سے صوفیاء نے فرمایا کہ لیعرفون، اسی کی معرفت حاصل ہو جائے. اچھا ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا کام چھوڑ کر آپ یہیں پر آ جائیں، ہم یہ نہیں کہتے. وہ کسی نے کہا نا کہ نبی گویم کہ از عالم جدا باش ولے ہر جا کے باشی بخدا باش. واہ، کہ میں نہیں کہتا آپ سے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دو، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ جہاں پر بھی ہو خدا کی یاد سے غافل نہ رہنا، اس کی یاد سے غافل نہ رہنا. اچھا اللہ کی محبت میں سب کچھ دینا. ارے فقیر تو وہ ہوتا ہے، عارف تو وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں فنا کر چکا ہوتا ہے، تبھی تو اسے یہ مقام ملتا ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے شریعت، جب بندہ اس پر کاربند ہوتا ہے تو اسے طریقت ملتی ہے، طریقت پر کاربند ہو جائے تو اسے معرفت ملتی ہے، معرفت پر کاربند رہے، استقامت کے ساتھ رہے تو اسے حقیقت حق ملتا ہے. اور جب یہ مل جائے تو جو اس کے منہ سے نکلتا ہے رب تعالیٰ اسے پورا فرماتا ہے. کیا بات. اب آپ دیکھیں کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ اور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو لے لیں، حضور داتا صاحب کو لے لیں، جتنے اولیاء کو ایک مقام ایسا آیا کہ فرماتے ہیں نا کہ اتنے سال تک جو رب تعالیٰ نے چاہا وہ ہم نے کیا، لیکن اب یہ ہے کہ جو فقیر کے منہ سے نکلتا ہے رب تعالیٰ اسے پورا فرماتا ہے. کیا بات. اچھا اب یہاں پر خرچ کرنے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اپنے والدین پر خرچ کرتا ہے، صحیح، کوئی اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، کوئی اپنے دوستوں یاروں پر خرچ کرتا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، یعنی سیکریفائس کرتا ہے نا، قربانی پیش کرتا ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے. اچھا کنجوس سے کنجوس آدمی ہو جو کسی کو کچھ نہ دے لیکن اپنی ذات کا معاملہ آ جائے تو اپنے شوق کے لیے، اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ خرچ کر بیٹھتا ہے. کنجوس سے کنجوس آدمی ہو، یعنی جو کسی کو کچھ نہ دے لیکن اس کے پاس آپ دیکھیں تو بڑی اچھی پوشاک بھی ہوگی، بڑا اچھا سیل فون بھی ہوگا، بڑی اچھی جو ہے نا اس کی گھڑی بھی ہوگی، واچ بھی ہوگی، ساری چیزیں ہوگا. کنجوس اپنی ذات کے لیے کرے گا. بالکل صحیح. ذرا سا غور کرے کہ یہ ساری نعمتیں، یہ والدین ہوں، اولاد ہوں، دوست احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، یا اس کا وجود ہو، یا اس کی ساری خوشیاں، ساری نعمتیں جن کے لیے وہ تگودو کر رہا ہے، جن پر خرچ کر رہا ہے، لیکن سوچے تو صحیح کہ جس نے ساری خوشیاں دیں، ساری نعمتیں دیں، میں اس سے محبت نہ کروں اور اس کی محبت میں، اس کی راہ میں کچھ پیش نہ کروں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سوچ لے تو کبھی بھی اللہ کی راہ میں دینے سے دریغ نہ کرے، بلکہ حضرت پہلے اللہ کی راہ میں دے گا، کبھی بھی اللہ کی راہ میں دینے سے پیچھے نہ ہٹے، ہمیشہ اللہ کی راہ میں دے. دیکھیں نا آپ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں، داتا گنج بخش کو دیکھ لیں، اور قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کو دیکھ لیں، بابا صاحب کو دیکھ لیں، نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیں. انہوں نے اپنے لیے کیا چھوڑا؟ کچھ، بس سب کچھ اللہ کی راہ میں، جو کچھ آ رہا ہے بندگان خدا کی خدمت ہو رہی ہے، اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑا. اور یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن میں ایک بات کہوں آپ کو کہ عام لوگ اس میں مخمصے میں مبتلا نہ ہوں. عام لوگ
ظاہر ہے کہ اپنے لیے بچا کر رکھیں، اللہ کی راہ میں بھی دیں. بالکل صحیح. جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، یا رسول اللہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام ہر ایک کو جانتے ہیں، فرمایا نہیں، اپنے لیے بھی کچھ رکھ لو. لیکن وہاں سالار عشق مصطفیٰ صدیق اکبر آتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ما بقیت لی اہلک، صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو اب قیت لہم اللہ ورسول. تو دیکھیں یہ ہے عظیمت، اور صوفیاء نے اسی عظیمت کو اپنایا ہے. اور عام لوگوں کے لیے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے، اپنے کاروبار میں، اپنی نوکری کے لیے، اپنے والدین کے لیے، سب کے لیے کریں، جائز طریقے سے کریں، لیکن اللہ کی راہ میں ضرور دیں. اور یاد رکھیں صوفیاء فرماتے ہیں کہ محبت کی جو عملی راہ ہے نا، وہ بندگان خدا کی محبت سے ہو کر گزرتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی. اس کے بغیر نہیں ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا آپ نے یاد دلا دیا. جس وقت آپ مثال دے رہے تھے نا کہ ایک صحابی رسول آیا اور کہا کہ حضور سب کچھ، اور حضور نے منع فرمایا، اور ایک طرف حضور اتنا خوش ہو رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے سارے. ذرا منظر دیکھیں، نا، تفریق ہے نا. یہ عمر فاروق آ رہے ہیں اپنے گھر کا آدھا سامان، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج ابوبکر مجھ سے آگے نہیں بڑھیں گے. صحیح بات ہے. اور اس کے بعد جب وہ لے کر آئے تو کہا کہ آج کے بعد سے میں کسی معاملے میں بڑھ نہیں سکتا. سبقت کی بات ہے. اور جب بھی کوئی موقع آیا اور حضرت عمر نے کوشش کی تو حضور نے فرمایا عمر ابوبکر موجود. اللہ اکبر. کیا بات ہے. تو نیکیوں میں سبقت لے آنے والا جذبہ ہے. ایسا مدرک وہ گیانی نہیں ملنے والا. موقع نہیں تھا لیکن آپ نے موقع بنایا. ایسا مدرک وہ گیانی نہیں ملنے والا جز پیمبر، یہ معانی نہیں ملنے والا. چاہے تاریخ کے اوراق پلٹ دو سارے، ثانی اسنین کا ثانی نہیں ملنے والا. وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام آفتاب چشت. بہت ماشاءاللہ خوبصورت کلام ہو رہا ہے. اولیاء اکرام کی بات ہو، جب تصوف زیر ذکر آئے اور یہ ہستیاں ہمارے سامنے. پھر میں نے جب حضرت ارشاد فرماتے ڈاکٹر صاحب یا مفتی صاحب، میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمارا جو ظاہر سب کانٹیننٹ کا معاملہ ہے، بر صغیر پاک و ہند کا، یہاں تو انبیاء کرام سے نہیں دین، اور ہم مقروض ہیں نسل در نسل خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہمارے بہت سارے قبائل ایسے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے نا لتعارفوا، تو ہمارا تعارف نہ جانے کیا ہوتا اگر یہ ہستیاں نہ آتی، کہ ظاہر ہم تو بر صغیر سے ہی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اللہ اکبر. اے غریب نواز، تجھ پہ لاکھوں سلام، اور آپ کے بہت احسانات ہیں ہم پر. ہم ان احسانات کے شکر مند ہیں لیکن ان کا بدلہ نہیں دے سکتے. بس آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں لاکھوں سلام. میں جناب ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب کی خدمت میں ایک میرے سامنے قول مبارک لکھا ہوا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا. آخری قول اور آخری سوال ہے کہ عارف مانند آفتاب ہوتا ہے جو سارے جہاں کو روشن کرتا ہے، جس کی روشنی سے کوئی چیز خالی نہیں. اور قبلہ اس قول کو آپ نے اس انداز سے بھی کہ سورج کی مانند بنو جو اپنے اور پرائے کا فرق کیے بغیر بس روشنی دیے چلا جاتا ہے. ارشاد فرمائیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول کی روشنی میں. حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو میں سفر کا ذکر کر رہا تھا، جی آپ کا علم ہے کہ وہ عراق تشریف لے گئے. بالکل. اور اس کے قصبے ہارون میں جب پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور انہی کے شرف بیعت بھی آپ نے حاصل کیا. صحیح. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے جو اقوال ہیں، ملفوظات ہیں، جن کے روشنی میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں آپ، جی اسی میں سے ایک ہی آپ کا قول ہے، ملفوظ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے یہ فرمایا کہ فقیر کے اندر یا عارف کے اندر جب تک تین باتیں پیدا نہ ہوں وہ معرفت کے درجے کو نہیں پاتا. اچھا. یا فقیر کی کمال کو نہیں پہنچتا، فقر کے کمال کو نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے. ان تین باتوں کا ذکر جب ہوا تو اس میں سے ایک ہے سورج، صحیح، ایک ہے خاک، صحیح، اور ایک ہے پانی. ٹھیک ہے. اب سورج کا ذکر آپ نے کیا تو سورج کا ذکر سے مراد یہ ہے کہ جیسے فرمایا کہ سورج ہے وہ جب نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو اس کے سورج کے طلوع ہونے سے جو لوگ استفادہ کرتے ہیں ان میں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. کوئی کہاں رہتا ہے، کوئی کہاں رہتا ہے، سورج سب کو روشنی پہنچاتا ہے. جی. اور سورج اس بارے میں کوئی تفریق نہیں کرتا کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے. تو گویا یہ اس طرف اشارہ تھا کہ فقیر کے پاس جب کوئی جاتا ہے کچھ فیض حاصل کرنے کی نیت سے تو
تو فقیر بھی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اپنا ہے یا پرایا، کس صوبے کا ہے، اپنا ہے کہ پرایا ہے، یا کون سی زبان بولتا ہے، یا کون سے مذہب. آپ دیکھیں نا یہی تو ہوا واہ واہ. کہ جتنے عارفان حق ہیں صحیح بات. ان کے پاس جو لوگ گئے تو انہوں نے ان کی شناخت یہ نہیں پوچھی کہ اب بھائی کون سی زبان بولتے ہو، کون سے ملک سے آئے ہو. یہاں تک کہ مذہب حضرت، مذہب تک کی تفریق نہیں وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. دیکھیں نا تبھی تو لوگ غیر مسلمان ہوئے کہ ان کا یہ جو اخلاق و مروت کو دیکھ کر متاثر ہوئے. تو ایک تو یہ فرمایا کہ سورج کہ وہ سب کو روشنی پہنچاتا ہے، سارا دن وہ نکلا ہوا رہتا ہے اور لوگ اس سے روشنی حاصل کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری آپ نے فرمائی خوبی یہ کہ اس میں پانی کی صفت ہو. صحیح. تو پانی کی صفت ایسی ہے کہ جیسے سمندر یا دریا وہ لوگوں کو سیراب کرتا ہے. بالکل. ہر بندہ اس سے پانی پی سکتا ہے، بالکل صحیح. پانی لے سکتا ہے. اور یہ پانی بھی کسی کو یہ نہیں پوچھتا کہ تم کون سے دین سے، کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کون سے فرقے سے ہو، نہیں، بلکہ پانی ہر مسلم، ہر اپنا، ہر پرایا پانی پیتا ہے. تو فرمایا فقیر کے اندر یہ بھی صفت ہونی چاہیے کہ پانی کی طرح لوگوں کو سیراب کرتا رہے. صحیح. تیسری جو صفت فرمائی وہ ہے مٹی، خاک. اب خاک سے جو مراد لی انہوں نے وہ یہ لی تواضع، انکساری، عاجزی، نیستی، جو صوفیہ کے اصطلاح میں نیستی کا لفظ کیونکہ قدموں سے ہی لگی رہتی. ہاں. تو فرمایا کہ اس کے اندر خاک کی صفت ہونی چاہیے کہ تواضع، عاجزی، کہ جو بھی اس کے پاس آ رہا ہے، چاہے امیر آ رہا ہے چاہے غریب آ رہا ہے، مگر وہ فقیر کو یہ دیکھے کہ اس کے اندر ایک انکساری اور عاجزی کا عنصر نمایاں ہے. بالکل صحیح. وہ اس سے متاثر ہو جائے کہ یار یہ اتنا بڑا ولی اللہ ہے، اتنا بڑا یہ عارف حق ہے، مگر جب اس سے مل رہے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہم کو اپنی طرح ہی بنا کر پیش کر رہا ہے. یعنی اپنے آپ کو گناہ گار بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو فقیر بھی کہتا ہے، مستغرق گناہ ہے. دیکھ لیجیے نا خواجہ صاحب. شریف. تو میں مقصد کہنے کا یہ کہ وہ جو آخری صفت جو میں بیان کر رہا ہوں وہ خاک والی صفت، وہ بھی حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میرے مرشد پاک نے فرمایا کہ 3 صفات تعریف کے اندر ہونی چاہیے. واہ ڈاکٹر صاحب، خوب، ماشاءاللہ. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی اور مفتی صاحب آپ سے بھی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور 2 جملوں کا پیغام لینا چاہتا ہوں اختتام پر. آج کی نشست میں ہم نے صوفیاء کرام کا کردار دیکھا، نسبتوں کی تو بڑی، میں چاہتا ہوں سوال پہ ہی پیغام دے دیں کہ ہم نسبت پہ ہی بس محدود ہیں. بعد نسبت ہو گئی، رسم ہو گئی اور اس کی اور فرائض و سنن. یہ عرض کیا نا ابتدان کہ نسبت بھی ضروری ہے جی، اور جس کی نسبت پر ہم خوش ہو رہے ہیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. بالکل صحیح. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کی کہ آج تک زمانہ اس کی گواہی دیتا ہے. صحیح. اب آپ دیکھیں، میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ہم خوشیاں یعنی کوئی خوشی ہمیں ملتی ہے، کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے، ہم خرچ کرتے ہیں، اپنے ڈریمز کو پورا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن جس نے ہمیں ڈریمز عطا فرمائے، جس نے خوشیاں نعمتیں عطا فرمائی، فاللہ اولا، وہ اللہ رب العالمین ہے. سب سے زیادہ حق وہ رکھتا ہے کہ ہم اس کے احسانات کو یاد کریں، اس کی نعمتوں کو، اس کی عطاؤں کو یاد کریں. اور قل ان کان آباؤکم، یہاں پر قرآن کریم میں سورہ توبہ میں 8 چیزیں جس میں والدین ہیں، اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں، قبیلہ ہے، گھر ہے، تجارت ہے، مال ہے، یہ ساری چیزیں فرمایا کہ ان سے محبت کرو، لیکن ان کی محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سے غالب نہ ہو پائے، ورنہ پھر ایمان، ہاں جہاں غالب آنا شروع ہوئی تو وہاں تباہی اور بربادی. اور آخری بات، اپنا ہر کام اللہ کی محبت میں کریں. کاروبار کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں، جو بھی کام ہو، آپ اپنے گھر والوں کے پاس جا رہے ہیں، اپنے ماں باپ، اللہ کی محبت میں. ایک واقعہ عرض کروں کہ ایک جو ہے وہ کفن چور تھا، اس کے مرنے کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ حاجیوں کے ساتھ ٹہل رہا ہے. اللہ، اسے بھی خواجہ صاحب نے بیان فرمایا ہے. تو اس نے پوچھا تو کفن چور تو حاجیوں کے ساتھ ٹہل رہا ہے بہشت میں؟ تو اس نے کہا کہ میں کفن چور تھا لیکن میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا، تو میری ماں مجھے کہتی تھی اللہ تعالیٰ تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرنے سے پہلے رب تعالیٰ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا اور حج بھی عطا فرمائے. بہت خوب مفتی صاحب. ڈاکٹر صاحب قبلہ ایک پیغام، کچھ جملے پیغام کے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں بہت سارے پیغامات ہیں. جی دیکھیے ان کی شخصیت کے اندر صبر، جی شکر، جی قناعت، جی اور خدمت خلق، اللہ، اخلاق، محبت، یہ سب شامل ہیں. واہ. عجز و نیاز و خلق و مسکینی و تواضع، واہ. اور مسلک کے محبت پیرایا ہے ہمارا. یہ تعلیم ہے حضرت خواجہ غریب نواز کی. بہت خوب. کہ جو آنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی محبت سے ملنا اور مشکل حالات میں صبر اختیار کرنا. بالکل صحیح. اور اللہ تعالیٰ اگر نعمت عطا فرما دے تو شکر کرنا، اور جتنا کچھ اللہ نے عطا فرمایا اس پر قناعت کرنا. بالکل صحیح.
ٹھیک ہے نا، لالچ سے بچنا، یہ ساری صوفیہ کی تعلیمات ہیں۔ ہم لوگ تھوڑا سا معذرت عرض کروں گا کہ صوفیہ کرام کا عشق بھی رکھتے ہیں، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر جو ان کا جو مسلک ہے نا، مسلک یہ ہے کہ صبر، شکر، قناعت، محبت، اخلاق، یہ ہم ان چیزوں کو اپناتے نہیں ہیں، کوشش نہیں کرتے، حالانکہ یہ سب کچھ صوفیہ کی تعلیمات کا حصہ ہے، بالکل ان پر چلنا چاہیے۔ بہت خوب۔ میں ناظرین کرام آپ سے اجازت طلب کرنا چاہوں گا، اور قاری اسد الحق صاحب انشاءاللہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہمیں سب کو لے کے چلیں گے، نظمی انداز میں ہم اپنی عقیدتیں اور حاضری پیش کریں گے۔ مفتی صاحب کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب قبلہ تشریف لائے، جزاک اللہ، قائد صاحب آپ کا بھی۔ اور بات صرف اتنی ہے، میرا ایک سوال ہے کہ آج بندگان خدا اپنا دائرہ اور اس دائرے کی جو وسعت ہے اس کو کھو چکے ہیں، یہ اتنا تنگ ہو چکا ہے کہ میں اقربا کی صفوں میں بھی امراء کا متلاشی ہوں اور غریب سے ملنا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے اس کی خدمت کرنی پڑ جائے گی۔ اور یہ کون لوگ تھے جو آنے والے سے اس کا مذہب بھی نہیں پوچھتے تھے؟ اب تو ایک مذہب والے، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی، آج تو ایک مذہب والے آپس میں ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے۔ اس دائرے میں اتنی تنگی ہے کہ تو نہ آنا، تو نہ آنا، تو نہ آنا، تو نہ آنا، بس یہی لوگ میرے دائرے میں آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان عارفین حق کے راستے پر چل کر اپنے آپ کو سراپا اخلاق اور سراپا محبت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید سلمان گل کو اور قاری اسد الحق صاحب غریب نواز کی بارگاہ میں لے کے چلتے ہیں منقبت کی شکل میں۔ آئیے ہم سب مل کے منقبت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خدا رکیجئے نظر کرم غریب نواز، خدا رکیجئے نظر کرم غریب نواز، خدا رکیجئے نظر کرم غریب نواز، کہ آپ ہی تو ہے میرا بھرم غریب نواز، سنا ہے بنتی ہے بگڑی یہاں غریبوں کی، سنا ہے بنتی ہے بگڑی یہاں غریبوں کی، غریب ہے غریب ہے یہ تمہارے ہو تم غریب نواز، غریب ہے یہ تمہارے ہو تم غریب نواز، نہ کوئی غیر نہ اپنا، نہ کوئی شاہ و گدا، نہ کوئی غیر نہ اپنا، نہ کوئی شاہ و گدا، ہے سب پہ آپ کی نظر کرم غریب نواز، ہے سب پہ آپ کی نظر کرم غریب نواز، خدا رکیجئے
نظر کرم غریب نواز